اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالیشان محل پہ گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں وہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہو اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے۔ جعفر، چل اس نوجوان کے پاس چلیں۔ جعفر کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے سوال کا جواب دیا۔ وہ مالک رحمۃ اللہ علیہ سے واقف تھا مگر پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے اپنے اس مکان میں کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا، 1,00,000 درہم۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا، اور اس میں حشم خدم بہت سے ہوں گے۔ اس میں خامے اور کبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گالا مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبوئیں مہکتی ہوں گی۔ وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ حق اعلیٰ شانہ کے امر کن سے تیار ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دے دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے آئے اور رات بھر اس نوجوان کے فکر اور سوچ میں رہے۔ آخر شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازہ سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضرور۔ اس نے دراہم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور دوات قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلہ میں حق تعالی شانہ کے یہاں اس کو ایسا محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئی، جو صفات اس مکان کے اوپر گزریں وہ سب لکھنے کے بعد لکھا کہ اس کو ایسا محل ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر، جو عمدہ سایہ میں حق تعالی شانہ کے تک کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالہ کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے ہی کا کام چل سکے۔ اس واقعہ کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کی محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ کی برات ہے۔
जिस मकान का तुमने उस नौजवान से जिम्मा लिया था वो हमने उसको पूरा पूरा दे दिया और उससे 70 गुना ज़्यादा दे दिया। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह उस पर पर्चा को पढ़कर मुतहय्यर से हुए और उसके बाद हम उस नौजवान के मकान पर गए तो वहाँ मकान पर स्याही का निशान था जो शौक की अलामत के तौर पर लगाया गया होगा और रोने की आवाज़ें आ रही थीं। हमने पूछा तो मालूम हुआ कि उस नौजवान का कल गुज़श्ता इंतकाल हो गया। हमने पूछा कि उसका गुस्ल मैयत किसने दिया था। उसको बुलाया गया। हमने उससे उसके नहलाने और कफनाने की कैफियत पूछी। उसने कहा उस नौजवान ने अपने मरने से पहले मुझे एक पर्चा दिया था और ये कहा था कि जब तू मुझे नहला कर कफन पहनाए तो ये पर्चा उसमें रख लेना। मैंने उसको नहलाया, कफनाया और वो पर्चा उसके कफन के और बदन के दरमियान में रख दिया। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने वो पर्चा अपने पास से निकाल कर उसको दिखाया। वो कहने लगा कि ये वही पर्चा है, कसम है उस ज़ात की जिसने इसको मौत दी, ये पर्चा मैंने खुद उसके कफन के अंदर रखा था। ये मंजर देखकर एक दूसरा नौजवान उठा और कहने लगा कि मालिक आप मुझसे भी 2 लाख दिरहम ले लीजिए और मुझे भी ये पर्चा लिख दीजिए। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो बात दूर चली गई, अब नहीं हो सकता। अल्लाह जल्ल शानहू जो चाहता है वो करता है। इसके बाद जब भी मालिक रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान का जिक्र फरमाते तो रोने लगते और उसके लिए दुआ करते थे। बुजुर्गों को इस किस्म के वाक़यात बहुत कसरत से पेश आते हैं कि जोश में कोई बात जुबान से निकल गई, हक़ ताला शानहू इसको उसी तरह पूरा फरमा देते हैं जिसको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक इरशाद में इन अल्फाज से नकल किया गया कि बहुत से बिखरे हुए बालों वाले ज़वार आलूदा लोग जिनको लोग अपने दरवाज़ा से हटा दें और इनकी परवाह भी ना करें, ऐसे हैं कि अगर अल्लाह जल्ल शानहू पर किसी बात की कसम खा लें तो वो इनकी बात को पूरा करे।